مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا واقعہ ذہن میں رکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں نا، ساتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ واقعہ اپنے ذہن میں دہرائیے کہ حضور سو رہے تھے بستر پر، کافر پوری طاق میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کر دیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھرتی سے ختم کر دیا جائے. یہ کافروں کا پلان تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا نا، اور حضرت علی کو بلا کر فرمایا اے علی میری بستر پر سو جا، اے علی بستر پر سو جا. اور یہ کافروں کی امانتیں ہیں، کافروں تک پہنچا دینا. یعنی مکے والوں کی امانتیں علی تیرے پاس ہیں، صبح اٹھنا اور امانتیں دے دینا، اس کے بعد مدینہ آنا. یہ واقعہ تو معلوم ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا اور کہنے لگے علی علی یہ لوگوں کی امانتیں میری پاس ہیں، یہ امانتیں تیرے پاس، یہ امانتیں تیرے پاس، یہ امانتیں تیرے پاس. ذرا توجہ سے اس جملے کو سن لینا. میرے محبوب نے کہہ دیا اے علی مکے والوں کی امانت تیرے پاس ہے. میں نے تصورات کی دنیا میں میرے محبوب سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو اللہ کی امانت ہیں. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اے دنیا والوں سنو، مکے کی امانتیں علی کے پاس ہیں، اللہ کی امانت صدیق کے پاس ہے. ارے مکے والوں کی امانتیں علی کے پاس ہے، میں اللہ کی امانت صدیق کے پاس ہے. تبھی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر علی کو سلایا اور کہاں گئے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر. آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، وہاں دروازے کو دستک لگایا، صرف کھٹکا مارا ایسے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دروازہ کھول دیے. کسی نے تصورات کی دنیا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اے ابوبکر دشمنوں والی رات ہے، ایک دستک میں آپ نے دروازہ کھول دیا. آپ پوچھ لیتے کہ باہر کون ہے تب کھولتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں میرے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرے محبوب کے دروازے پر دستک دینے کے انداز کو بھی میں جانتا ہوں. ایک دستک میں میں نے دروازے کو کھول دیا اور تمام کائنات کو بتا دیا اے کائنات والو میں میرے محبوب کی ذات سے بھی محبت کرتا ہوں، میرے محبوب کے آداب سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو تمام کائنات میں، جو تمام کائنات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں تمام کائنات کو بتا دیا اے کائنات والو یاد رکھو دوستی کرنا ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوستی کرو. اور تمام کائنات کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا اے کائنات والو یاد رکھو دوست کا کام تو اصل کب شروع ہوتا ہے معلوم؟ آج کل کے دوست میں اور جب کے دوست میں تھوڑا سا فرق سمجھیے. آج کل کے ہمارے دوست جب تک جیب گرم ہے دوستی، صحیح بات ہے، حق بات ہے، اور ہم نے بھی آزمایا، شاید آپ نے بھی آزمایا ہوگا. جب تک جیب گرم ہے اتنا پکا دوست ہے. جب جیب خالی ہو جائے اس کے بعد کہنے لگے تو کون اور میں کون. لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا اے دنیا والو جیب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، جیب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جیب کبھی نہ کبھی ختم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے تم دوستی ختم کر دو گے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ارے دوست کا امتحان تو اصل اس وقت ہوتا ہے جب دوست پریشان ہو. ارے دوست کا امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب دوست پریشان ہو. دوست پریشان ہو اس کے بعد آپ گھر کو پہنچ جائیے اور کہیے بھائی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کوئی چیز کی پریشانی تو نہیں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے دوست. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کے ساتھ دوستی کو ایسے نبھایا کہ پریشانی میں بھی میرے محبوب کا ساتھ دیا، خوشی میں بھی میرے محبوب کا ساتھ دیا. زمین کے اوپر بھی میرے محبوب کا ساتھ دے رہے تھے، زمین کے نیچے بھی میرے محبوب کا ساتھ دے رہے تھے. اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، چار دوست بیٹھتے ہیں نا تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، صحابہ کی گفتگو کیا ہوتی ہے. سنیے، چار دوست بیٹھتے ہیں نا، غیبت کے علاوہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہے، ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے، غیبت کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے.
کل کیا کھایا، آج کیا کھایا، شام میں کیا کھانے کا پلان ہے، کل کیا کھانے کا پلان ہے، کل اگر چھٹی ہے سنڈے ہے تو کہاں جانے کا پلان ہے، کہاں نہیں جانے کا پلان ہے۔ کیا تیرا پلان قبرستان جانے کا تو نہیں ہے، تیرا پلان کہیں ہوٹل کو جانے کا نہیں ہے، یہ ہمارا پلان ہوتا ہے۔ یہ پلان سب ختم ہو گئے۔ یہ عورت نے کیا کیا، اس مرد نے کیا کیا، اس کی ساس نے کیا کیا، اس کی بہو نے کیا کیا، اس کے سسر نے کیا کیا، یہ ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی گفتگو آپ کے کانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی کر رہے تھے۔ ہمارے ڈسکس کرنے میں ان کے ڈسکس کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب تمام دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو غیبت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی مجلس میں تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ کہو، تو وہ صحابی خواہش کر رہے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کوئی صحابی کہہ رہا ہے میری خواہش یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے میرا انتقال ہو جائے۔ کوئی صحابی کہہ رہا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے مر جاؤں۔ کوئی صحابی کہہ رہا ہے میں میرا نماز میں انتقال ہو جائے۔ کوئی صحابی کہہ رہا ہے میں قرآن پڑھتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے۔ کوئی صحابی یہ خواہش کر رہا ہے، کوئی صحابی یہ خواہش کر رہا ہے۔ آئیے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کسی نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے صدیق تمہاری بھی کوئی خواہش ہوگی نا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طرح تمہاری خواہش ہے میری بھی 3 خواہشیں ہیں۔ کیا کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ میری بھی 3 خواہشیں کی ہے۔ وہ 3 خواہشیں کیا ہے وہ ذرا سنیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی عائشہ حضور کے نکاح میں رہے، میری بیٹی عائشہ حضور کے نکاح میں رہے، یہ میری پہلی خواہش ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا تمام مال حضور کے قدموں میں قربان کر دوں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ تمام مال میرے محبوب کے قدموں میں قربان کر دو۔ ارے تیسرا جملہ اگر آپ برداشت کرنا چاہے تو میں سنانا چاہتا ہوں، سنو مسلمانوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے جم گھٹے میں ارشاد فرماتے ہیں میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں میری بیٹی چلے جائے۔ ارے دوسری خواہش یہ ہے تمام مال میرے محبوب کے قدموں میں قربان کر دو۔ تیسری خواہش یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری آنکھ ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں میرے محبوب کا چہرہ دیکھتے رہوں، محبوب بھی میرا چہرہ دیکھتے رہیں۔ یہ میری خواہش ہے کہ میں محبوب کو دیکھتا رہوں، محبوب مجھے دیکھتے رہیں۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا، پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس، پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری 3 خواہشیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے 2 خواہشیں پوری ہو چکی، ایک خواہش باقی تھی۔ ایک خواہش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی نا، ایک خواہش حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہو گئی۔ دوسری خواہش خندق کے موقع پر حضور نے مال کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال اٹھایا اور محبوب کے قدموں میں ڈال دیا نا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ پورا مال اٹھایا محبوب کے قدموں میں قربان کر دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ تمام مال آپ پر قربان، اور دوڑے دوڑے اپنے گھر کو آئے، دوڑے دوڑے اپنے گھر کو آئے۔ گھر کے اوپر حصے میں کوئی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، بیٹی گھر میں موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے ابا جان تمام گھر کا مال محبوب کی خدمت میں پیش کر دیے، آپ اوپر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹی عائشہ میں نے کل سوئی کو اوپر رکھا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سوئی بھی نکالوں اور محبوب کے قدموں میں قربان کر دوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اے ابو بکر تو نے تمام مال تو محبوب کے قدموں میں ڈال دیا تھا لیکن سوئی رہ گئی تھی تو میں کیا جواب دوں؟ اس وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے سوئی کو اٹھایا اور میرے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ مال بھی آپ کے قدموں میں، یا رسول اللہ اولاد بھی آپ کے قدموں میں، یا رسول اللہ صدیق بھی آپ کے قدموں میں۔ پھر آئے، کیا سمجھ میں آیا پتہ نہیں، پھر آئے اور گھر میں کہنے لگے بیٹی عائشہ میرے جسم پر ریشمی لباس ہے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرے محبوب کو دے دوں، لہٰذا فوراً بازار کو دوڑے اور وہاں پر گئے، ریشمی لباس کی قیمت کو، ریشمی لباس کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں مختصر سا ٹاٹ لے لیا اور ٹاٹ کے لباس کو پہن لیا۔ اور گنڈیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو گنڈیوں کی جگہ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببول کے کانٹے چپکا لیے، ببول کے کانٹوں کو لگا لیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی طرف پہنچ رہے تھے۔ اے مسلمانوں سنو میرا یہ جملہ، حضرت ابو بکر بعد میں پہنچے، پہلے جبرائیل آ گئے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، جبرائیل ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل تم ٹاٹ کا لباس کیوں پہنے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے، یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا دیے تو میرے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا اور میرے محبوب کہنے لگے میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا آسمان کے پورے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو دیکھا اور دیکھتے ہی سب سے پہلے میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ارے کون سی چیز نے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کہنے لگے صدیق جبرائیل میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آ گیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صدیق جیسے ہی تمہارے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ اسے سلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلام کر رہا ہے۔ تو جسے اللہ کا سلام آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو میرے محبوب کے ساتھ رہے اسے صدیق کہتے ہیں، جو مزار میں ساتھ رہے اسے صدیق کہتے ہیں، جو غار میں ساتھ رہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ الغرض میرے محبوب نے گلے لگا لیا اور کہنے لگے مبارک ہو، اور کہنے لگے مبارک ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کا سلام آیا ہے۔ مسلمانوں ذرا آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو کھول لو، یہ کانوں کو بند کر دو، دل کے کانوں کو کھول لو۔ ارے کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، ارے جس کے لیے رب کا سلام آئے، ارے کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے رب کا سلام آئے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا لباس بھی اتر گیا، تیرا گھر بھی محبوب کے قدموں میں قربان ہو گیا، میرا صدیق آئے تو اس سے کہنا کیا صدیق اللہ تعالیٰ سے خوش ہے؟ کون پوچھ رہا ہے مسلمانوں؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے، محبوب کے ذریعے بولنے لگا رہا ہے صدیق تمہارے در پر آئے اسے پہلا سوال یہ کرنا کہ اے صدیق تم اللہ تعالیٰ سے خوش تو ہو نا؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی، یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی؟ مال تھا تو آپ کا تھا، اولاد تھی تو آپ کی تھی، تمام چیز آپ ہی کی تھی، میں پریشان یہ ہوں کہ آپ پر میں نے کچھ بھی قربان نہیں کیا، جو تھا وہ تو آپ کا ہے، جو تھا وہ تو آپ کا ہے۔ لیکن میرے محبوب نے کہہ دیا ہے صدیق مجھے جواب دے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ اس حالت میں صدیق مجھ سے راضی ہے کہ سن لے۔ جیسے ہی میرے محبوب نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکلی اور میرے محبوب کو جو جملہ سنایا وہ جملہ آپ کی کانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب سے کہا یا رسول اللہ آج میرے جسم کے لباس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، آج میرے جسم پر جو لباس تھا وہ لباس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر کل میرے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں تب بھی میں اللہ سے ناراض نہیں ہونے والا ہوں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ الغرض بات کہاں سے کہاں گئی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر حضرت علی کو سلایا نا اور کہنے لگے امانتیں دے کر آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، الغرض قصہ مختصر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو پہنچے نا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیے۔ توجہ کیجیے اس جملے پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا
اور پہاڑ پر چل رہے ہیں، غار ثور، معلوم ہے نا غار ثور پر چڑھ رہے ہیں، پتھریلی زمین ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے پاؤں سے خون نکلنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں گیا، میرے محبوب چل رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے۔ میرے محبوب نے دیکھا ابوبکر نظریں نہیں آتے، جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے محبوب نے کہا اے ابوبکر کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری پیٹھ پر آپ بیٹھ جائیے، میری پیٹھ پر آپ بیٹھ جائیے، صدیق آپ کو غار ثور کی بلندی پر لے کر چڑھے گا، صدیق آپ کو غار ثور کی بلندی پر لے کر چڑھے گا۔ الغرض قصہ مختصر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر کون سوار ہے؟ ارے مسلمانوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر کون سوار ہے؟ کائنات کا سردار جس کے کندھے پر سوار ہے اسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ واقعہ سنیے اور اپنے دل کو قابو میں رکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب کی پیٹھ پر کیا ہے آپ کو معلوم؟ مہر نبوت۔ میرے محبوب کی پیٹھ پر مہر نبوت۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ مہر نبوت میرے محبوب کی پیٹھ پر ہے، لیکن آج ہجرت کی رات میں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے، لیکن ہجرت کی رات میں وجود نبوت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر سوار ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واحد مقام حاصل ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور تمام کائنات کو بتا دیا اے کائنات والو یاد رکھو، اے کائنات والو یاد رکھو، میری پیٹھ پر سوار ہونے والا کائنات کا سردار ہے۔ الغرض وہاں غار میں پہنچ گئے اور اس کے بعد اب باری آئی مدینہ جانے کی نا، مکے سے ہجرت کر رہے ہیں تو 3 دن 3 رات غار میں تھے نا، 3 دن 3 رات غار میں تھے، اس کے بعد ہجرت کر رہے ہیں۔ الغرض مدینہ پہنچ گئے، مدینے میں لوگوں کو خبر پہنچ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں دف کو لیے بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی طلال بدر علینا بن ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما لا للہ ہدائی۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے، مدینے کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے واقف تھے، ذات سے واقف نہیں تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں چل رہے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں چل رہے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں چل رہے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ مدینے کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب کا لباس ویسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، جیسے میرے محبوب کے سر پر امامہ ویسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامہ، جیسے میرے محبوب چلتے ویسے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے۔ تو مدینے کے تمام لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر مصافحہ کرنے لگے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ مجھے محمد الرسول اللہ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اپنی چادر کو اٹھایا نا، اپنی چادر کو اٹھایا، میرے محبوب پر تان دی، میرے محبوب پر سایہ کر دیا، اپنی چادر کو اٹھایا، میرے محبوب کے سر پر چادر کو ڈال دیا اور اوپر سے چادر ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کو تان دیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا نا، میرے محبوب پر سایہ کر دیا تاکہ تمام مدینے والوں کو پتا چلے غلام میں ہوں، آقا یہ ہے، تاکہ تمام مدینے والوں کو پتا چلے ارے میں غلام ہوں، یہ آقا ہے۔ الغرض یہ واقعہ تو ختم ہو گیا۔ تو ہجرت کی رات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے نا تو اپنی چادر سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پر سایہ کیا۔ اب میرے محبوب بدلہ دینے والے ہیں نا، اب حضور بدلہ کیسے دینے ہیں سنیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
عام انسان کے ساتھ احسان کرو، وہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے، لیکن گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ کوئی احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ کیا ملتا ہے وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو میرے محبوب کے اوپر ڈال دیا اور میرے محبوب پر سایہ کر دیا اور تمام کائنات کو بتا دیا میں غلام ہوں، یہ آقا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ہجرت کے وقت میں ابو بکر نے مجھ پر سایہ کیا تھا تو میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں بھی گنبد خضرا کے نیچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سایہ دینے کے لیے سلا دیا اور تمام کائنات کو بتا دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان دیا جاتا ہے۔